السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، دین اسلام ایک مکمل کامل نظام حیات ہے۔ اسلام جہاں عقائد، احکام اور مسائل کی باتیں کرتا ہے، وہیں انسان کو اس دنیا میں جینے کے ہر طرح کے آداب سکھلاتا ہے۔ چنانچہ انہی آداب میں سے ایک عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ عنوان ہے عیادت کے آداب۔ محترم ناظرین، عیادت ایک بہت ہی محبوب بلکہ ایک مطلوب عمل ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہمیں عیادت کا اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اس عمل کی طرف ہمیں ابھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جیسے کہ حدیث کی قرات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے 6 حقوق ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے اذا مرض فعده، کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے، تم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی عیادت کرو۔ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کی عیادت کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عیادت کا یہ عمل بہت ہی محبوب بلکہ مطلوب عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اس کام کی طرف بہت ہی جگہوں پر ابھارا ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عودوا المریض واطعموا الجائع فک العانی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، بیمار لوگوں کی عیادت کیا کرو، بیمار لوگوں کی تیمارداری کیا کرو، اور بھوکوں کو کھلایا کرو، محتاجوں کی محتاجی کو دور کیا کرو۔ تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ عیادت کے اس عمل کو ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن کیسے انجام دیں، کیا آداب ہیں، ان آداب کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے آداب کو ذکر کرنے سے قبل میں آپ کو عیادت کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو تو میرے پاس آیا نہیں میری عیادت کے غرض سے، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ پریشان ہو کے پوچھے گا، بندہ حیران ہو کے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ یعنی تو رب العالمین ہے، تو ہر عیب سے، ہر بیماری سے، ہر شر سے پاک ہے، تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں؟ کیا تجھے یاد نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کہ تو اگر اس کی عیادت کرتا تو میری صحبت اختیار کرتا؟ کیا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ عیادت کرنے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ عیادت کے فضائل کو ذکر کرنے کا وقت نہیں، ہمارا موضوع ہے عیادت کے آداب۔ چنانچہ سب سے پہلا ادب ہے مناسب وقت کا اختیار کرنا۔ ہم اگر کسی بیمار شخص کے پاس جا رہے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے، سب سے پہلا ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم وقت کو دیکھیں، مناسب وقت اختیار کریں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ کوئی آدمی، کوئی شخص ان کے جو تعلق کا تھا، ان کے متعلق میں سے کوئی افراد بیمار پڑ گیا، تو سب سے پہلے یہ لوگ دوڑ جاتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا نہیں، ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لائق ہونے کے بعد انسان راحت اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان سونا چاہتا ہے، انسان آرام کرنا چاہتا ہے، لہٰذا
آدمی جیسے ہی بیمار پڑ جائے اس کے پاس دوڑ کے جا کے اس کو عیادت کرنا یہ محبوب عمل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مریضا الا بعد ثلاث، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کی عیادت کرتے تو اس کو وہ بیماری لگنے کے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار شخص کے پاس جا کے اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مناسب وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مناسب وقت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت میں اس کے پاس جا رہے ہیں اس وقت کو تحقیق کر لیں، وہ اس وقت کو دیکھ لیں کہ کہیں اس وقت میں وہ سو تو نہیں رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ کھا تو نہیں رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ آرام تو نہیں کر رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ کسی اور کام میں مصروف تو نہیں رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیمار شخص کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں مناسب وقت کی تحقیق کر لیں، مناسب وقت کو اختیار کر لیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اچھے اسلوب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عیادت کے آداب میں سے ایک اور آداب یہ ہے کہ جب ہم بیمار آدمی سے اس کی حالت کو دریافت کر رہے ہیں تو اچھے اسلوب میں اس کی حالت کو دریافت کرنا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں اسے نہ پوچھیں کہ تم کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہو، کیسا درد ہو رہا ہے، کتنی شدید تکلیف کی حالت میں تم ہو، اس طریقے سے نہیں پوچھا جانا چاہیے، بلکہ اچھے ادب کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے صبح کیسے کی، تم نے شام کیسے کی، تم اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو، اس طریقے سے پوچھنا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک حدیث کو ذکر کیا ہے جس میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو جاتے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے، جو عورت جنگ میں بیمار لوگوں کو، زخمی لوگوں کی زخم کو بھرتے رہتی ہے، زخمی لوگوں کا خیال کرتے رہتی ہے، اس عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کیف اصبحت کیف امسیت، کہ اے سعد تم نے صبح کیسے کی، اے سعد تم نے شام کیسے کی۔ تو میرے محترم سامعین، دیکھیے کتنا پیارا اسلوب ہے، کتنا اچھا اسلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی حالت کو دریافت کر رہے ہیں، لیکن ایسے انداز میں، ایسے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے حضرت سعد کی حالت دریافت کر رہے ہیں کہ حضرت سعد کو کچھ بھی برا نہیں لگا، حضرت سعد کو ان کی بیماری سے تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ سے اچھا لگا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اچھے اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہ کہ ہم غلط اسلوب کو اختیار کریں، ایسے اسلوب کو اختیار نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے بیمار کو اور تکلیف ہو اور بیمار کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، اسی طریقے سے عیادت کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ مریض کے حق میں دعا کیا جائے۔ مریض کے پاس جب جاتے ہیں عیادت کے غرض سے جانے کے بعد مریض کے حق میں دعا کیا جائے اور مریض کو رقیہ کیا جائے۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو دعائیں دیتے، اس کے حق میں شفا یابی کے لیے دعا کرتے اور رقیہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ بہت سارے احادیث ہیں، مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے دعا وہ؟ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت اشفی شفاء لا یغادر سقما۔ فرماتے ہیں حضرت انس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اذهب البأس، اے ہمارے رب، اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو ختم کر دے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں، سب سے بہترین شفا دینے والا تو ہی ہے، اس کو ایسی شفا نصیب فرما کہ اس کے بعد اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ الفاظ کچھ تھوڑا سا الفاظ یہی ہیں،
معنی کچھ بھی معنی بدلا نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اس دعا کا اہتمام کیا کرتے، اس دعا کے ذریعے سے اس مریض کو دعا دیا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عیادت کرنے کی غرض سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سبب بیمار تھے، انہیں کوئی بیماری لاحق تھی، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کے حالت میں ہیں، اور عیادت کرنے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت واپس لوٹ جاتے ہیں. اور پھر حضرت عبادہ بن صامت شام میں یعنی رات میں حضرت عبادہ بن صامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے شفا یاب ہیں. حضرت عبادہ بن صامت تھوڑے حیران ہو کر، تھوڑے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب صبح کی وقت زیارت کی تھی آپ کی، میں نے جب عیادت کی تھی تب تو آپ بہت سخت بیمار تھے، اب آ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ پوری طریقے سے شفا یاب ہیں، کیا بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ پر رقیہ کیا، انہوں نے دعا ادا کی، کیا میں اس دعا کو آپ کو نہ سکھاؤں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق بڑھایا تو حضرت عبادہ بن صامت کو ان الفاظ کو سکھایا، اور وہ الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین وبسم اللہ ارقیک. یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں، ہر اس چیز سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائے گی، ہر حسد والی چیز سے، ہر حاسد انسان سے اور ہر نظر سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتا ہوں. تو میرے محترم سامعین، یہ بہترین دعا جبریل علیہ السلام نے نبی کے حق میں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس طریقے سے اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو ادا کر کے اس مریض کے حق میں دعا کیا کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کبھی آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ درد والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر کہہ کر اس دعا کو پڑھے. تو لہٰذا میرے بھائیو، ہم جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں گے عیادت کرنے کے غرض سے تو ہمارا یہ ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس آدمی کو اس کے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اس دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کیا کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو ان الفاظ کے ذریعے سے اس مریض کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اور وہ الفاظ ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. ان الفاظ کے ذریعے سے مریض کو تسلی دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اس خلاصہ یہ ہے اس ادب کا کہ ہم جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں تو رقیہ کیا کریں اور اس مریض کے حق میں دعا کیا کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور ادب یہ ہے، عیادت کرنے کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ مریض کو صبر کی تلقین کریں. کیونکہ میرے بھائیوں، آدمی جب سخت بیماری کے حالت میں چلے جاتا ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے،
ہم معاشرے میں ایسے بہت ساری مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ آدمی کو جب زیادہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں مجھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی پریشانی دیتا ہے، کیوں مجھے ہی مصیبت دیتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جب کبھی کسی بیمار شخص کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہمارا یہ ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس کو صبر کی تلقین کریں اور بتائیں کہ تم اگر صبر کرو گے تمہیں یہ اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فاللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے پریشانیوں کے ذریعے سے، مال میں پریشانی، آپ کی ذات میں پریشانی، آپ کے اولاد میں پریشانی، ہر طریقے کی پریشانی سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کریں گے اور جو لوگ صبر کریں گے ان کے حق میں خوشخبری ہے، ان کے حق میں خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، صبر کرنے کا بہت ہی بہترین اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه۔ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو یعنی مسلمان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ تھکان ہو، چاہے وہ نصب ہو، چاہے وہ ہر طریقے کی بیماری، ہر طریقے کی پریشانی ہو، جو بھی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، جو بھی غم، جو بھی ہم، جو بھی حزن، جو بھی اس کو لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹے کے چبھنے کی ذریعے سے بھی جو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں، اس پریشانی کے بدلے میں، اس غم کے بدلے میں، اس حزن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو، اس بات کو جب ہم مریض کے سامنے رکھیں گے، مریض کو بتائیں گے کہ اگر تم صبر کرو، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہارے گناہیں معاف ہوں گے، تو مریض خوش ہو جاتا ہے، مریض اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگتا ہے، مریض کو اس کی بیماری کی ٹینشن، اس کی بیماری کی پریشانی مریض کے پاس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مریض کے پاس جائیں تو اس کو صبر کی تلقین کریں، اور صبر کرنے کے بعد اس کو جو اجر ملے گا اس کی بھی وصیت کریں، اس کی بھی نصیحت کریں، وہ بھی بتا دیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عیادت کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ ہم لمبی لمبی زیارتیں نہ کریں۔ مریض کے پاس ہم جب جائیں گے تو دیر تک نہ بیٹھیں، لمبے وقت تک، دیر تک عیادت نہ کریں، کیونکہ میرے بھائیوں مریض بھی انسان ہے، اس کی بھی حاجتیں ہوتی ہیں، بلکہ مریض کی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، زیادہ حاجات ہوتی ہیں۔ وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، گھر میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں اس کے پاس، اس کی بیوی اور اس کے گھر والے اس کے پاس آئیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کا خیال کریں۔ لیکن آپ جب چونکہ آ چکے ہیں، اس کے گھر کے افراد، اس کے گھر کی عورتیں اس سے دور ہو چکی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں اس کے پاس آئیں، یا پھر مریض سونا چاہتا ہے، یا آرام کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ آ چکے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے مریض سو نہیں رہا بلکہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیر تک عیادت نہ کریں، لمبی زیارتیں، لمبی عیادتیں کر آدمی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مریض کو تکلیف نہ پہنچائیں حضرت۔ بلکہ یہ صرف بیماری کی حالت میں نہیں، ہر حالت میں بھی جب بھی ہم کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں زیارت کرنے کی غرض سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیر تک قیام نہ کریں، تاکہ ہمارا یہ دیر تک رہنا اس کے حق میں ضرر ثابت نہ ہو، اس کو برا نہ لگے، اس کو تکلیف نہ دے ہمارا یہ دیر تک رہنا۔ تو میرے محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر زر غبا تزدد حبا، فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابو ذر، تم کم زیارت کیا کرو کہ نتیجے میں تمہارا اور اس آدمی کے درمیان کی محبت، اس آدمی کے درمیان کی محبت بڑھ جائے گی۔ کم زیارت کیا کرو، کم آیا کرو، تمہارے نتیجے میں محبت بڑھ جائے گی۔ زیادہ آؤ گے، زیادہ زیارت کرو گے، لمبے وقت تک، دیر تک زیارت کرو گے تو آدمی کو تکلیف ہوگی ضرور، آدمی کے درمیان، آدمی کے دل میں جو آپ کی محبت تھی وہ محبت کم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ اے ابو ذر،
कम जियारत किया करो, नतीजे में मोहब्बत और बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, मरीज से उसके मर्ज के बारे में ज्यादा सवालात ना करना, ये भी अदब का तकाजा बनता है। मरीज के पास जा रहे हैं तो हम सवालात करेंगे कि तुम्हें सुनाओ ये बीमारी आपको कैसे लायक हुई, कैसे शुरू हुई, क्या इल्लत है, इतने मरहले को पार करते हुए आप आए हैं, इतने बीमारियों को आप सहते हुए आए हैं, बताओ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। इस तरीके से अगर आप पूछेंगे, बीमार को बीमारी की तफसील पूछेंगे, तो मेरे भाइयों वो तो आपको सुना देगा कि उसकी बीमारी कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई, कितना दर्द हो रहा है, कैसे वो अपने आप को महसूस कर रहा है, वो तो सुना देगा। लेकिन उसके दिल में ये बात आएगी कि लेकिन उसको और भी तकलीफ होगी, उसकी बीमारी उस आपके इस तफसील को तलब करने की वजह से उसकी बीमारी में और भी इजाफा हो जाएगा, और भी वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेगा, और भी वो अपने आप को बीमार हाल महसूस करने लगेगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आप तफसील चाहते हैं, उसकी बीमारी की तफसील चाहते हैं, तो उसके घर वालों से पूछ लो, अलग से उसके घर वालों से पूछ लो, वो बता देंगे आपको कि ये बीमारी कैसे बढ़ी, कैसे शुरू हुई, इसकी इल्लत क्या थी, सब बताएंगे। लेकिन बीमार शख्स के सामने, बीमार शख्स के पास जाके ज्यादा सवालात करने से एहतराज करना चाहिए, ज्यादा सवालात करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिमाकत, हम जाकर बीमार शख्स के पास गए हैं और बेवकूफी का काम कर रहे हैं कि उससे ज्यादा सवालात कर रहे हैं, तो इस बेवकूफी की वजह से बीमारी को और भी बीमार इंसान को और भी तकलीफ देती है, उसकी बीमारी में और भी इजाफा हो जाता है। बल्कि सुफियान सौरी का ये कौल है, एक बड़े ताबी हैं, इनका कौल है, हिमाकतुल आइद अशर्रु अलल मर्दा यजीऊन मिन गैर वक्तिन वयुतीलून अल जुलूस। फरमाते हैं सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इयादत करने वाली की बेवकूफी मरीज को और भी बीमार कर देती है। ये इयादत करने वालों की बेवकूफी ऐसी होती है कि बेवक्त आ जाते हैं मरीज के पास और बैठ जाते हैं देर देर तक बैठकर सवालें पूछकर मरीज को परेशान करते रहते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, तारीख में एक वाकया है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास एक आदमी तशरीफ लाया कि उनकी इयादत करें। यानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बीमार थे, तो उनके पास एक आदमी आया और उनकी इयादत करना चाहा, इयादत के गर्ज से आया, और आने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से पूछा कि तुम्हारी इल्लत क्या है, तुम्हारी बीमारी की इल्लत क्या है, किस वजह से तुम्हें ये बीमारी शुरू हुई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बताया, तो उसके बाद उसने कहा कि जो भी इस बीमारी में फंस गया है वो अक्सर मर गया है, अक्सर लोग जो भी इस बीमारी के लपेट में आए हैं वो मर गए हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें कहा कि तुम यहां से जाओ और फिर कभी वापस न आना, याद रखो कि जब भी तुम किसी मरीज के पास जाते हो तो मौत इस बीमारी में मरने वालों की मौत का जिक्र ना करना, कि जब भी तुम किसी बीमार शख्स के पास जाओगे तो मरने वालों का जिक्र ना करो, मौत का जिक्र ना करो। तो मेरा मोहतरम सामीन, लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब भी किसी मरीज के पास जाएं तो उसके बाद ज्यादा सवालात ना करें, यह अदब का तकाजा है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, मरीज की हालत अगर बिल्कुल खराब है, अदब का तकाजा एक और अदब यह है कि मरीज की हालत अगर बिल्कुल खराब है तो हमें चाहिए कि हम उसको कलिमा तौहीद पर सिखलाएं, कलिमा तौहीद अदा करने को कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लक्किनु मौताकुम कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे मरीजों को जो मरजुल मौत में पहुंच चुके हैं, जो बिल्कुल इंतहा की हालत में हैं, उनको तुम कलिमा तौहीद सिखलाओ, कलिमा तौहीद की तलकीन करो कि वो शहादत को अदा करे, शहादत के इस कलिमे को अदा करे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन तमाम आदाब का हमें पासो लिहाज रखना चाहिए। बस इतने ही आदाब नहीं, और भी कई आदाब हैं। बस मैंने जितने आदाब आपके सामने पेश करने की इस्तिताअत थी, मैंने उन तमाम आदाब का आपके सामने जिक्र किया हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इयादत के इस अमल को, इस मतलूब अमल को अच्छे अंदाज में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर बीमारी से पाक करे, हर बीमारी से बचा कर रखे, और जो भी अहबाब हमारे बीमार हाल हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला शिफा याबी नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इयादत के सारे आदाब
کو پاس و لحاظ کرنے کی، سارے کے سارے عیادت کے آداب کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔